نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز بھائیو، قرآن مجید میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ تھوڑا سا اس واقعے کا پس منظر آپ حضرات کو بتلاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ بخاری کی روایت ہے 122 نمبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطبہ یا خطاب کر رہے تھے، ان کو خطبہ دے رہے تھے۔ اس کے دوران کسی نے سوال کیا، یا موسیٰ، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اب یہ جملہ جو ہے اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا، اور وحی کے ذریعہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کا جو سنگم ہے، دو سمندر وہاں پہ ملتے ہیں، دو دریا وہاں پہ ملتے ہیں، اس مقام پہ میرا ایک بندہ رہتا ہے، وہ آپ سے بڑا عالم ہے، وہ آپ سے بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میری اس سے ملاقات کیسے ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک مچھلی لے لو، اس کو آپ تل لو، تلنے کے بعد کسی ٹوکری میں لے کر چلے جاؤ۔ مقام بتلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشع بن نون علیہ السلام کو ملا لیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس ساتھی سے، شاگرد سے کہا کہ ہم دونوں چلتے ہیں مجمع البحرین، یعنی جو دو دریاؤں کا سنگم ہے، وہ ایک مقام ہے، وہاں تک چلیں گے، سالہ سال چلیں گے، یا پھر بے انتہا مدتیں چلیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا، حقوبہ کا مطلب ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ چلے، اور راستے میں ایک چٹان تھی، وہاں پہ کچھ ٹھہرے، یعنی وقف کیا، سٹاپ کیا، راحت کے لیے، سکون کے لیے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، فلما بالغا مجمع
بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ پھر وہ دونوں حضرات یعنی موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جو ہیں جب وہاں پہ پہنچے چٹان کے ساتھ بیٹھے، ٹیک لگائی، پھر وہاں سے چل پڑے، یعنی کچھ دیر جو ہے آرام کیا، وہاں سے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو موسیٰ علیہ السلام ایک دن اور ایک رات مسلسل سفر کر لیا آگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، کہ ہمارا جو سفر ہوا ہے اس سے مجھے کافی تھکان ہو گئی ہے، لہٰذا ہمارا جو کھانا ہے وہ لے آئیں، ہم کھاتے ہیں۔ اس وقت یوشع بن نون علیہ السلام جو ہیں ان کو یاد آیا اور انہوں نے کہا قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، آپ نے دیکھا وہ جو چٹان تھی جس کے پاس ہم ٹھہرے، کچھ آرام کیا، تو وہاں سے فإنی نسیت الحوت وما انسانی، یعنی وہ جو مچھلی تھی نا اس نے عجیب طریقہ سے سمندر میں اپنا راستہ بنایا۔ وہ مچھلی اللہ کی قدرت سے زندہ ہوئی، پانی میں چھلانگ لگائی اور ایک سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی۔ اب یہ یوشع بن نون بتلا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اس طریقہ کے ساتھ پانی میں چلی گئی، عجیب طریقے کے ساتھ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی مقام پہ تو ہم نے جانا تھا، اسی مقام کی تو ہمیں تلاش تھی، چونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ جہاں پہ وہ مچھلی آپ لوگوں سے گم ہو جائے، آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، وہی مقام ہے۔ اب وہ دونوں حضرات جو ہیں الٹے پاؤں لوٹے، اس کو قرآن بیان کر رہا ہے قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، یعنی اپنے جو قدموں کے نشان تھے وہ انہی کو دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ ایک دن ایک رات کا سفر آگے کر چکے تھے، اب واپس اپنے نشانات پہ آ رہے ہیں۔ جب آئے آگے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ وہ اپنے اوپر کپڑا لے کر لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، خضر علیہ السلام نے سوال کیا آگے سے کہ یہ سلامتی کس زمین کی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل والا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے کیا آپ مجھے اس میں سے سکھلا سکتے ہیں؟ اس سب کو قرآن بیان کر رہا ہے تو ایسے لمبا ہو جائے گا واقعہ، میں مختصر کرتا ہوں، صرف ترجمہ اور تفسیر مختصر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کیا آپ مجھے اس میں سے سکھلا دیں گے جو اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے کے جواب میں حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، مجھے سکھلایا ہے، وہ آپ کو نہیں سکھلایا، اور جو آپ کو سکھلایا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے، میرے ساتھ سفر نہیں کر سکو گے، آپ مطلب صبر نہیں کر پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، ضرور میں صبر کروں گا، لہٰذا آپ مجھے اپنے ساتھ ملا لیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں، لیکن جو معاملات پیش آئیں آپ نے کسی کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا،
جب تک کہ میں خود نہ بیان کر دوں، جب تک کہ میں خود نہ بیان کر دوں کسی معاملے کے متعلق سوال نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب چلے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا۔ چل رہے تھے دونوں حضرات سمندر کے کنارے، ان کے پاس اپنی تو سواری نہیں تھی، آگے ایک کشتی ملی، اس میں بیٹھ گئے۔ اب وہ جو کشتی والے تھے حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے، تو انہوں نے ان سے اجرت نہیں لی، یعنی کرایہ نہیں لیا۔ سفر ہو رہا تھا، ایک چڑیا آئی، اس نے سمندر میں یعنی پانی میں 2 بار اپنی چونچ کو ڈالا اور نکالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جیسے سمندر سے اس چڑیا نے پانی لیا ہے، جتنا یعنی یہ اس کا پانی لینا اور سمندر میں کمی آئی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے نا، تو اس کی مثال بھی یہی ہے، یعنی اللہ کے علم سے کچھ اتنا کم نہیں ہوا۔ آگے گئے، خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ جو تھا نا، اس کو توڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بول اٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے عجیب کام کیا، ان لوگوں نے ہم سے اجرت بھی نہیں لی، کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ نے جو ہے ان کی کشتی کو مطلب خراب کر دیا کہ جو اس کے اندر بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو آپ تباہ کر دیں، ان کو ڈبو دیں۔ پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ چلو گے تو صبر نہیں کر پاؤ گے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے فرمایا قال لا تؤاخذنی، کہ جو میں بھول گیا ہوں اس کے اوپر میری پکڑ نہ کریں اور میرے معاملہ کو مزید مشکل میں نہ ڈالیں۔ پھر آگے آتا ہے فانطلقا حتی اذا لقیا، پھر چلے، پھر چلتے چلتے انہوں نے ایک لڑکے کو پایا۔ اب خضر علیہ السلام نے لڑکے کو پکڑا اور گردن الگ کر دی، مار دیا اس کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ ایک ایسی جان کو آپ نے یعنی بغیر قصاصاً، اس نے کوئی قصور بھی نہیں کیا، آپ نے اس کو ایسے ہی مار دیا، یہ تو انتہائی عجیب حرکت ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا لہجہ پہلے سے تھوڑا سخت تھا، یعنی اس میں تاکید زیادہ آ گئی کہ یہ تو آپ نے عجیب معاملہ کر دیا۔ پھر حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک موقع دیجئے، اگر میں پھر دوبارہ سوال کروں تو میں آپ سے گیلہ نہیں کروں گا، آپ مجھ سے الگ ہو جائیں، بے شک مجھے اپنی صحبت میں نہ رکھیں۔ اب جب آگے چلے فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، یہ جو بستی تھی اس کے پاس پہنچے، ایک بستی ہے اس میں آئے، ان بستی والوں سے کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، یعنی ان دونوں کے انہوں نے مہمان نوازی، میزبانی نہیں کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، اور ایک دیوار جو ہے وہ گرنے والی تھی، اس کے ساتھ 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، ایک دیوار گر رہی تھی اس کو سیدھا کر دیا، لڑکے اس میں نہیں تھے، خزانہ تھا وہ تو بعد میں بتلاتا ہوں، یعنی اس کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی سے کیا کیا؟ انکار کر دیا، آپ چاہتے تو ان سے اجرت لے سکتے تھے۔
اب موسیٰ علیہ السلام سے خضر نے کہا کہ اب ہمارے راستے جدا ہیں آپ کے وعدے کے مطابق، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دیتا ہوں کہ ان کی مطلب وضاحت کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کشتی جس کا میں نے تختہ توڑ دیا، اس کے اندر وجہ یہ تھی کہ سمندر کے اس کنارے ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ جس کسی کی کشتی دیکھتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے، تو وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا۔ تو میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ لڑکا جس کو میں نے مار دیا، اس لڑکے کے بارے میں میرے اللہ نے مجھے بتلایا کہ وہ سرکش، بغاوت اور کفر کے اندر پڑ جاتا، اور ان چیزوں کے اندر پڑھ کر اپنے والدین کو جو ہے آزماتا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا، اور اس کے بدلہ میں اللہ نے ان کو نعم البدل اچھا عطا کیا۔ تیسرا معاملہ یہ دیوار والا، دیوار کو میں نے اس لیے سیدھا کر دیا کہ دو یتیم بچے جو ہیں ان کا خزانہ اس دیوار کے ساتھ جو ہے لگایا ہوا تھا ان کے والدین نے۔ وہ والدین کیا ہیں؟ اچھے نیک تھے۔ اب اللہ نے کیا چاہا کہ یہ خزانہ مطلب جب وہ بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو وہ وہاں سے لے لیں۔ اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ پتہ نہ چلتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا، اس کو علم تکوینی کہا جاتا ہے، علم امور تکوینی کا علم۔ جیسے موت کا آنا، کسی قوم کے اوپر عذاب کا آ جانا، کسی قوم کے اوپر آزمائش کا آ جانا، یہ کیا ہے؟ تکوینی امور ہیں، یہ تکوینی امور ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو بول رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ نبوی علم اور شرعی علم تھا۔ یعنی اب دیکھیں نا، ظاہراً کیا ہے جو خضر علیہ السلام نے کام کیے ظاہر کے طور پہ، تو وہ کام درست نہیں تھے، لیکن چونکہ علم تکوینی اللہ نے عطا فرمایا تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں کیا۔ اب خضر تو جانتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور کس لیے کر رہا ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کو دیکھتے ہوئے بچے کو قتل کیا تو بول پڑے، کشتی کا تختہ توڑا تب بول پڑے۔ اب انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، اس وجہ سے بول پڑے۔ تو یہ دو طرح کے علم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ خاص بندوں سے مراد انبیاء علیہ السلام، جیسے کہ خضر علیہ السلام کو بتلایا۔ واقع بیان کرنے کا مقصد انبیاء علیہ السلام کے بارے میں معرفت، نالج کا حاصل کرنا ہے۔ خضر یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں خضر نام نہیں ہے، نام ہے خضر۔ خواہ جو ہے اس کے اوپر فتح یعنی زبر پڑی جائے گی۔ ان کا یہ نام کیسے پڑا؟ روایت میں آتا ہے کہ یہ مطلب ایک بالکل صاف جگہ پہ بیٹھے، تو جب اٹھے تو نیچے سے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو کر لہلانے لگی، تو وہاں سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ بعض لوگ جو ہیں ان کو مطلب ملائکہ میں شمار کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص علم عطا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اور احکام شریعہ کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا